واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. یہاں سے پہلے بنی اسرائیل کا بیان چل رہا تھا اور بنی اسرائیل کے اندر ان کے کچھ عقائد کا بیان چل رہا تھا، جو چیز ان کے باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کا بیان تھا. یہاں سے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظاہری اعمال سے رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا بیان فرمایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتی ہے، ان کو عقائد کہتے ہیں. مثال کے طور پر اس بات کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، تمام نبی کی تصدیق کرنا. جو بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے ان ساری باتوں کو دل سے ماننا، یہ اعتقاد کے اندر آ جاتا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ظاہری طور پر ادا کرنا، یہ اعمال کے اندر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، تو یہ اعمال صالحہ میں سے ہو گیا نماز پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، تو یہ اعمال ظاہرہ میں سے ہو گیا، جو دیکھنے والے اعمال ہیں. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال ظاہرہ کا بیان شروع کیا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے پہلے اصول کا بیان تھا، یہاں سے فروع کا بیان، یعنی اصل چیزوں کا بیان تھا. اب یہاں سے اس اصل چیز پر جو مرتب ہونے والی چیزیں ہیں، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان کیا. اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کو پڑھنا تو یہ ہو گیا کہ آدمی آیا، نیت باندھی آدمی نے، اور اس کے بعد آدمی نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے آدمی نے پڑھا، وہ سلام پھیر دیا اس نے مکمل نماز کر کے، یہ تو نماز پڑھنا ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے اقامت، نماز کو قائم کرنا. اقیمو اقامت سے بنا ہے. اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا رکھنا. جیسے مکان بناتے ہیں، دیوار اگر بالکل سیدھی کھڑی ہوگی یا پلر بالکل سیدھا کھڑا ہوگا تو مکان کے بچنے کی امید قوی ہے کہ مکان گرے گا نہیں. لیکن اگر دیوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ پلر ستون ٹیڑھا ہو جائے، تو پھر چھت کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کب تک ٹکے گی یا کب گرے گی، وہ کچھ نہیں پتا ہوتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز کو پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ نماز کو قائم کرنا چاہیے. اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے کہ نماز کے اندر جتنے بھی اعمال ہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، نماز کا خشوع خضوع ہو یا نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا ہو، ساری کی ساری چیزیں کہ آدمی بالکل اطمینان سے ادا کرے. سب سے پہلے آدمی طہارت اطمینان سے حاصل کرے، مکمل طہارت حاصل کرے. اس کے بعد پھر آدمی جب وضو کرے تو وضو بھی خوب اچھے طریقے سے کرے، اسباغ طہارت کرے. کہ جب وضو مکمل ہو جائے تو آدمی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، اطمینان اور وقار کے ساتھ خوب اچھی ہیئت بنا کے، کپڑا بھی اس کا اچھا ہو، لباس اس کا عمدہ ہو، اور اس کے منہ سے نہ بدبو آ رہی ہو، جسم سے کوئی بدبو نہ ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائے جیسے جیسے آدمی کہیں رشتہ داری میں مہمان بن کر جاتا ہے تو سفر. اور پھر یہ تو ظاہری چیزوں سے تعلق ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو ایسا بنا کے جائے. اور پھر باقی چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہے کہ باطن کیسا ہو کہ صرف اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ
اللہ ہو، دل کے اندر اللہ کا غیب دل سے باہر ہو، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا جسم یہاں ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، اس کا جسم بھی یہیں پر ہو، اس کا دل بھی یہیں پر ہو. کہ آدمی مکمل طور پر دل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے عبادت کے لیے. تو اقامت اور میں یہ فرق ہے، نماز پڑھنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں یہ فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، اور پھر اللہ نے حکم دیا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یہ خطاب یہود کو ہے. اللہ تعالیٰ یہود کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے، اپنی ساری باتیں چھوڑ کر جو نبی تمہارے پاس آئے ہیں، یہ جو تمہیں دین کی بات بتا رہے ہیں، تم ان کی دین کی ساری بات مانو، اور پھر ان کی ساری بات مان کر ایمان لا کر پھر نماز قائم کرو ان کے ساتھ میں، نماز ادا کرو ان کے ساتھ میں. اور پھر جیسے یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مسلمان لوگ، تو پھر تم زکوٰۃ بھی ادا کرو. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صاف کرنا، پاک کرنا اور بڑھانا. یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر مال کا جو حق رکھا ہے کہ اس میں سے سال کے اندر اتنا حق نکالا جائے، اس حق کو جب آدمی نکال دیتا ہے تو پھر وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور پھر مال کے اندر برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال ناپاک رہتا ہے، نجس رہتا ہے. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم مسلمانوں والے کام کرو کہ پہلے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان والوں کے ساتھ نماز قائم کرو، اور پھر نماز قائم کرنے کے ساتھ پھر جیسے وہ زکوٰۃ ادا کرتے تو زکوٰۃ ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین، اور تم رکوع کرو. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو وارکعوا مع الراکعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، حالانکہ پہلے جو ہے وہ یہ آ گیا کہ نماز پڑھو، تو نماز کے اندر رکوع بھی آ گیا، چونکہ نماز کے اندر ہی رکوع ہوتا ہے، نماز سے باہر رکوع نہیں ہوتا. رکوع کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو. تو جب آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے رکوع کی حالت میں، تو گویا کہ نماز کے اندر رکوع خود بخود آ گیا. پھر رکوع کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور سے الگ کیوں بیان کیا؟ نماز کے اور بھی حصے ہیں، سجدہ ہے، قیام ہے، اور قاعدہ ہے، بیٹھنا اٹھنا، سب چیزیں ہیں نماز کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے رکوع کا کیوں بیان کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کو اس لیے بیان کیا، بہت سارے اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ کیوں رکوع کو بیان کیا. کہ ایک تو یہ کہ رکوع سے مراد مکمل نماز ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کہا اقیموا الصلاۃ، اس کا مطلب ہے کہ نماز قائم کرو. اور دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وارکعوا مع الراکعین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی ادا کرو اور نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہو گیا. اور علماء نے ایک مطلب اس کا یہ بتایا ہے کہ جو یہود تھے ان پر بھی نماز فرض تھی، لیکن ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا ان کی نماز کے اندر، قیام بھی تھا ان کی نماز کے اندر، لیکن ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جیسے یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تم مسلمانوں والی نماز پڑھو، تم رکوع بھی کرو اس کے اندر، کہ جیسے مسلمان رکوع کرتے ہیں تم ایسے ان کے ساتھ رکوع بھی کرو. وارکعوا مع الراکعین. علماء نے اس بات سے اس چیز پر استدلال کیا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں، داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے حضرات کا یہ مذہب ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، فرض ہے، کہ بغیر جماعت کے آدمی کی نماز ہوگی ہی نہیں. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی جماعت نکل جائے، وہ آدمی اکیلا نماز پڑھنا چاہے تو اس کی اکیلے کی نماز نہیں ہوگی اگر بغیر عذر شرعی کے اس نے نماز کو چھوڑا. لیکن جمہور علماء کا تمام اس بات پر اتفاق ہے
کہ نماز تو ہو جاتی ہے آدمی کی تنہا بھی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے جو قریب و واجب ہے، واجب کے قریب قریب ہے، یہ اتنا ضروری ہے۔ جیسے فجر کی جو سنتیں ہوتی ہے اور نمازوں کی بھی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی سنتیں ہے یا ظہر کے بعد کی ہے یا عشاء کے بعد کی ہے، اس طرح کی جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ بعد میں ہے، ظہر سے 4 پہلے ہے۔ تو جو فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کی احادیث کے اندر زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان دونوں رکعتوں کو ضرور پڑھو، وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْخُيُولَ، کہ اگر تمہیں گھوڑوں کے کھروں کے نیچے، جو گھوڑوں کے پاؤں ہوتے ہیں، اگر ان کے نیچے بھی تم کو کچل دیا جائے تب بھی تم ان دونوں کو نہ چھوڑو۔ ان دونوں کا اہتمام کتنا بتایا گیا ہے حدیث میں۔ اب رہا یہ مسئلہ کی سنت مؤکدہ، ایک مسئلہ ویسے اس سے الگ بتاتے ہیں کہ اگر آدمی فجر میں آیا اور اس نے مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، اس نے سنت نہیں پڑھی، تو اب وہ سنت پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر نماز ہو رہی ہو آدمی وہاں پر سنتیں نہ پڑھے، بلکہ آدمی اس سے علیحدہ جگہ پر سنتیں پڑھے، اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد آدمی سنت فجر میں اس وقت پڑھ سکتا ہے اگر آدمی کو یہ امید ہے کہ امام مجھے تحیات میں مل جائے گا، یعنی نماز کو میں پا لوں گا کسی بھی وقت میں جا کے، تحیات میں ہی چاہے میں نماز کو پا لوں گا، تو اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی سنت ادا کرے، سنت پڑھے۔ اور اگر اس کو معلوم ہے کہ اتنا میں سنتیں پڑھوں گا، سلام پھر جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ نماز میں ہی شریک ہو جائے، سنتوں کو چھوڑ دے، پھر سورج نکلنے کے بعد پھر وہ سنتیں ادا کرے۔ اور اگر مثال کے طور پر یہیں پر ہی کوئی پڑھ رہا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ آدمی اسے جگہ پڑھے جہاں نماز نہ ہو رہی ہو، مثال کے طور پر آدمی باہر پڑھ لے سائڈ میں ہو کے، یہ ادھر ہمارے پاس جگہ ہے، آدمی ادھر پڑھ لے جو خالی جگہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آدمی نمازوں کا خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ آدمی نیت مان کے کسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ آنے جانے والوں کو خلل ہو، کسی اور کی نماز میں اس کی وجہ سے پریشانی ہو، آدمی ان چیزوں کی رعایت کر کے سنت پڑھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، انہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث کو ہی اپنی دلیل بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لجاری المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا جو پڑوسی ہوتا ہے اگر وہ نماز گھر کے اندر پڑھتا ہے تو اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، اس کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی۔ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا بالعذر، کہ جو آدمی اذان کی آواز سنے اور وہ اذان کی آواز سن کر جماعت سے نماز نہ پڑھے، یعنی فلم یجب کا مطلب کہ اس کا جواب نہ دے، اور جواب دینے سے کیا مراد ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ آدمی، تو پھر اس کی نماز نہیں ہے، یعنی اس کی پھر کوئی نماز نہیں کرے گا، گھر کے اندر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ غیر عذر شرعی کے آدمی گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس نماز پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے، جو ثواب ہے، وہ وعدہ اور ثواب پھر اس پر نہیں ملتا۔ جو نماز کی فضیلت ہے وہ نماز اس کے ذمے سے اتر گئی، لیکن نماز کی جو فضیلت ہے، نماز کا جو ثواب ہے اس سے نکل گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہو، پھر وہ بغیر کسی عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز ہی نہیں۔ آواز سننے سے مراد یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی متوسط درجے کی آواز دیتا ہو، جو آج کل ہمارے یہاں جو آلے ہیں اذان کی آواز پہنچانے کی، جو مائک ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نہیں، بلکہ اگر آدمی آواز دے ویسے بغیر اس کے، تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک جو آدمی بغیر کسی عذر کے اگر گھر کے اندر نماز پڑھ لے تو ان کی نماز ہوتی ہی نہیں بالکل۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جو دوسرے حضرات ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، وہ بھی فرماتے ہیں
اور اکثر علماء، جمہور علماء بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ قریب و واجب ہے، لیکن جو آدمی اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے مستقل طور پر، جماعت کو چھوڑنے کا اہتمام کر رہا ہے، کیا آتا ہے وہ بغیر مستقل بغیر جماعت کی نماز پڑھتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی فاسق ہے، اس پر فسق کا حکم لگے گا۔ تو اس کی انہوں نے دوسری وجہ بتائی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کو ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں پر اذان ہوتی ہو، یعنی مسجد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایات کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن ہدا میں سے ہے، یعنی انہی طریقوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتائے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان 5 نمازوں کو جماعت سے ادا کرنا اللہ کے نبی کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر تم نے نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی، جیسے یہ شخص جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی وہیں پر مجلس میں تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ جیسے یہ آدمی ہے یہ جماعت سے رہ جاتا ہے، پھر بعد میں الگ نماز پڑھتا ہے کہ جیسے ہی پڑھ لیتا ہے، تو پھر فرمانے لگے کہ تم سنت کو چھوڑ گئے ہو، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے، پھر کسی مسجد کا رخ کرے نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور ایک نیکی اس کے ایک درجہ جنت کے اندر اس کا بلند کر دیا جاتا ہے، اور ایک اس کے نامہ اعمال کے اندر سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک قدم پر یہ 3 چیزیں ملتی ہیں۔ ہم سبھی کو اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ہم جب مسجد میں آئے تو وضو گھر سے کر کے آئے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہی ہوتا تھا، ہم کبھی اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو کبھی مسجد میں وضو نہیں کرتے، کبھی مشکل سے ہوگا اتفاق سے کہ جب گھر سے نہ آ رہے ہو، کہیں اور سے ڈائریکٹ مسجد میں آ گئے ہو، وضو نہ ہو تب مسجد میں وضو کر لے، نہیں تو ہمیشہ ہم نے بلکہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا کہ گھر کا بچہ ہم سارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں، پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں پاخانہ پیشاب کرنا، نہ مسجد میں سجدہ، کچھ نہیں، اپنے گھر سے نماز کے لیے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ بالکل، چونکہ نماز کے لیے تو مسجد میں آدمی جا ہی رہا ہے، تو کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے چلے، آدمی ہر قدم پر 3 فائدے اٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو ہر قدم پر، اور ہر قدم پر اس کی ایک خطا مٹ جائے، اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے۔ تو وضو تو وہاں پہ بھی کرنی، وہاں پہ بھی کرنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر سے ہی کر کے آ جائے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ہم نے اپنے من میں تو ایسا پایا کہ منافق بین النفاق بین النفاق، کہ ایسا آدمی جس کا نفاق بالکل لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہو کہ یہ منافق ہے، جس کا نفاق بالکل سب کے سامنے ظاہر ہے کہ آدمی منافق ہے، ہمارے درمیان میں سے ایسا آدمی تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ہمت اس کی بھی نہیں ہوتی تھی بڑی مشکلوں سے، ورنہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی 2 آدمیوں کے سہارے پر کندھا دے کر مسجد میں آ سکتا تھا، کوئی بیمار بھی، تو اس کو بھی مسجد میں لایا جاتا تھا، وہ بھی مسجد میں آتا تھا۔ اتنا اہتمام ان لوگوں کے یہاں نماز کا جماعت کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، نابینا تھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں، کہ مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں مسجد میں پہنچ جاؤں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ وہ نکل ہی رہے تھے، پھر اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، پھر اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اذان کی آواز گھر میں آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آتی ہے مجھے اذان کی آواز۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تم مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھا کرو، پھر تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے نماز کا بھی اہتمام ہو، اور نماز کے ساتھ پھر جماعت کا بھی اہتمام ہو،
چونکہ نماز انسان کے ایک مسلمان کے درمیان میں اور کافر بندے کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصیام ترک الصلاۃ. کھاتا مسلمان بھی ہے, کھاتا کافر بھی ہے, کام کافر بھی کر رہا ہے, کام مسلمان بھی کر رہا ہے, زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے, زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے, لیکن ایک مسلمان بندے کے درمیان میں ایک کافر بندے کے درمیان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان کو جب 5 دفعہ اذان دی جائے گی, اللہ کے گھر میں بلایا جائے گا, تو وہ 5 دفعہ اپنا کام چھوڑ کے اپنی ضروریات کو ترک کر کے وہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ اب اللہ کا بلاوا آیا ہے. آپ غیر مسلموں کو دیکھو, ان کا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی تہوار ہو, وہ اس کو بڑی خوشی سے, سال میں کتنے تہوار آتے ہیں, ان گنت تہوار آتے ہیں, ان کے کوئی گنتی نہیں ہے تہوار سال میں آتے ہیں, لیکن وہ اپنے ہر تہوار کو مناتے ہیں, کسی میں کوئی وہ نہیں ہوتی. ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 2 تہوار دیے, عید بقر عید کی شکل و صورت میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سال میں 30 روزے رکھو, سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ادا کرو, اگر حج فرض ہے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 5 وقت آدمی پابندی سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور آدمی اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور پھر اپنی زندگی کے لیے کمائے بھی, کھائے بھی, اپنی جو بھی گزارے کی شکل و صورت ہے وہ ساری کی ساری اختیار کرے. تو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہود جو لوگ تھے, ان کے بعض جو بڑے لوگ تھے, ان کے جو علماء تھے, ان کے بعض تعلق والے جو قریبی تعلق والے تھے, رشتہ دار تھے, مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ ان لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو نبی ہے یہ نبی بالکل برحق ہے, سچ ہے یہ نبی, اور تم ان پر ایمان لے آئے ہو تو تم ان کے ساتھ لگے رہنا, تم ایمان پر قائم رہنا. وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے, خود نہیں مانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو جھنجھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی خطاب کیا ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. خود کا نہیں تمہیں پتا کہ لوگوں کو تم کہہ رہے ہو, اور لوگوں کو کیا کہتے تھے, چونکہ وہ اللہ کے نبی کی نشانی جانتے تھے, اللہ کے نبی کی علامت جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور یہ حقیقی نبی ہے, یہ آخری نبی ہے. اللہ کے نبی کی نشانی اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی, وہ سب کچھ جانتے تھے. وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ خود نہیں پڑھتے تھے نماز, خود ایمان نہیں لاتے تھے, خود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, خود نہیں کرتے تھے, بلکہ جو لا گئے ان کے رشتے دار ایمان لے آئے, ان سے کہتے تھے کہ صحیح ہے, ایمان پہ قائم رہو, اور یہ نبی بالکل برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہی کہا تھا الناس بالبر, کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر کتاب سے مراد تورات ہے, چونکہ تورات بھی وہ لوگ پڑھتے تھے اور تورات کے اندر ہی اللہ کے نبی کے حالات اور احوال بیان تھے. اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی, اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل ہونے والی تھی, اللہ کے نبی کی جو نبوت کی جو نشانی تھی, وہ ساری کی ساری چونکہ تورات کے اندر ہی تھی. یہ تورات پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو, تورات بھی پڑھتے ہو, لوگوں کو اچھائیوں کا بھی حکم کرتے ہو, یعنی لوگوں کو کہتے ہو کہ تم یہ کرو, تم وہ کرو, اس کے بعد تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو, حالانکہ تمہیں اپنے آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ گویا کہ ایک بیوقوفی ہے کہ آدمی دوسرے کو اچھائی کے لے کے خود آدمی اچھائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اگر برا کر رہا ہے تو آدمی دوسروں کو اچھائی کے لیے نہ کہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ آدمی خود بھی اچھائی کرے اور آدمی دوسروں کو بھی اچھائی کے لیے کرے. افلا تعقلون, تو پھر کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم دماغ لگاؤ, تم ذرا غور و فکر سے اس بات کو سوچو کہ جو تم نیکی کا حکم دوسرے کو کرتے ہو اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ ساری کی ساری باتیں سچ ہے, حق ہے, تو تم پھر اس چیز پر خود ایمان نہیں لاتے. اتأمرون الناس بالبر, بر کسے کہتے ہیں؟ بر کا مطلب ہوتا ہے صیانت الخیر, خیر کے حفاظت کرنا, نیکی کو کھولنا, اچھائی کا حکم کرنا. یعنی جو آدمی نیک کام کرتا ہے وہ نیکیوں کی آدمی حفاظت کرے, نیک کاموں کی آدمی حفاظت کرے, بر اس کو کہتے ہیں.
پھر بر کی جو ہے 3 قسمیں ہیں. بر فی عبادت اللہ، کہ آدمی حسن نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی آدمی کی نیت ہو اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی ریا کا اندیشہ نہ ہو کہ آدمی دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے آدمی حج عمرے کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، آدمی اور خیر کے کام کر رہا ہے. تو پہلی چیز کہ بر فی عبادت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر نیت آدمی کی بالکل صحیح ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو. اور دوسری چیز بر فی مراعات الاقارب، کہ جو رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، قریبی ہیں، ان لوگوں کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کے حقوق ادا کرنے میں ان کی رعایت کرے. یہ نہیں کہ کسی رشتہ دار کا کوئی حق ادا نہ کرے، سب سے آدمی تعلق توڑے بیٹھا ہے کہ آدمی کسی کو جانتا نہیں، کسی کی مانتا نہیں، کسی کی سنتا نہیں، بلکہ آدمی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ان کے تعلق کو، جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو جوڑ کے رکھے، اس تعلق کو نہ توڑے. اور تیسری چیز ہوتی ہے بر فی مراعات الاجانب، کہ جو اجنبی ہوتے ہیں، اجنبیوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر حق رکھے ہیں. آدمی ہم کلامی کرے تو آدمی خندہ پیشانی کے ساتھ کرے، مسکرا کر آدمی دوسرے سے بات کرے. کوئی آدمی کوئی چیز مانگے یا کوئی سوال کرے، آدمی اس کو اگر اس کی ہمت کے اندر ہے اس بات کا جواب دینا، اس کو بات کا جواب دے، یا اس کے سوال کو آدمی پورا کر سکتا ہے تو آدمی اس کو سوال کو پورا کرے. تو اجنبیوں کے ساتھ بھی آدمی برا تعلق نہ رکھے، آدمی ان کے ساتھ بھی نیکی کا تعلق رکھے. پھر یہاں پر بر سے کیا مراد ہے؟ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر بر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو کہ نبی پر ایمان لاؤ، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم خود ایمان نہیں لاتے. تو گویا کہ تم جو حکم کر رہے ہو اس چیز پر تم خود بھی عمل کرو، تم خود بھی ایمان لے کر آؤ. اور دوسرے فرماتے ہیں کہ یہاں پر بر سے مراد، علماء فرماتے ہیں کہ ترک المعاصی ہے، کہ تم گناہ چھوڑنے کے لیے دوسروں سے جو کہتے ہو خود گناہ نہیں چھوڑتے. تو دونوں ہی چیز اس کے اندر گویا کے آ گئی. یہاں پر ایک چیز نکلتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بے عمل واعظ کی مذمت بیان کی ہے. بے عمل واعظ کسے کہتے ہیں؟ بے عمل واعظ اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہو، دوسروں کو دین کی اور خیر کی باتیں بتاتا ہو، لیکن خود ان پر عمل نہ کرتا ہو. بے عمل عالم اس کو، بے عمل واعظ اس کو بولتے ہیں. پھر چاہے اس کے اندر عالم ہو، چاہے اس کے اندر پھر کوئی اور واعظ ہو، کوئی بھی ہو اس کے اندر، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے عمل واعظ ہے، جو بے عمل خطاب کرنے والے، تقریریں کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان کو کہہ دے کہ تم اپنے آپ تو عمل نہیں کرتے، تم لوگوں سے عمل کراتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو. تم کو خود بھی عمل کرنا چاہیے اور لوگوں سے بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج پر گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اور ان زبانیں قینچیوں سے کترے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کتری جا رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ بے واعظ لوگ ہیں، یہ بے عمل واعظ لوگ ہیں، کہ جو عمل نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو عمل کرنے کی وہ کرتے تھے. تو بے عمل واعظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے. اور ابن عساکر نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی کے ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ بعض جنتی جو ہے وہ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے، ان کو آگ میں، ان کو عذاب میں دیکھ کر کہیں گے کہ کیا بات، تم جہنم کے اندر کیوں ہو؟ کہ ہم تو تمہاری وجہ سے جنت کے اندر آ گئے، تم جہنم کے اندر کیوں ہو؟ کہ تم نے جو ہمیں نیک باتیں بتائی، تم نے ہمیں جو دین کی باتیں بتائی، خیر کی باتیں بتائی، ہم تمہاری وجہ سے نماز پڑھنے لگے، ہم تمہاری وجہ سے ہم نے داڑھی رکھی، تمہاری وجہ سے ہم برے کاموں سے بچنے لگے، اچھے کام کرنے لگے، اور تم خود جہنم میں ہو کیوں ہو؟ تو فرمائیں گے وہاں پر، وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو کہتے تھے لیکن ہم خود نہیں عمل کرتے تھے. تو اس لیے خود بھی عمل ضروری ہے اور دوسروں سے بھی عمل کرانا ضروری ہے.
تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ کیا فاسد آدمی یا بے عمل آدمی واعظ و نصیحت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بے عمل واعظ نصیحت کر سکتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا اور ایک ہوتا ہے نیک کام کرنے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا نیک کام کی۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے، دونوں چیز الگ الگ نیکی ہے کہ ایک آدمی نیک کام کر بھی رہا ہے، نیک کام کرا بھی رہا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دے رہا ہے، تو اس کو دو ثواب ملے گئے، ایک خود نیک کام کرنے کا اور ایک دوسروں سے نیک کام کرانے کا، دعوت دینے کا۔ اور اگر آدمی یہ لے کے بیٹھ جائے کہ جب میں خود ہی نیک عمل نہیں کرتا تو میں دوسروں سے کیوں کروں، تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ جیسے آدمی ایک گناہ کے ساتھ ساتھ میں خود دوسرا گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایک گناہ کیا ہے کہ خود عمل نہیں کر رہا ہے، آدمی ایک گناہ ہوا، اور پھر دوسری چیز یہ کہ آدمی نیکی کا دوسروں کو بھی حکم نہیں کر رہا، دوسروں کو بھی نیکی کی تبلیغ نہیں کر رہا، تو یہ گویا کہ دو گناہ ہو گئے، ایک خود نہ کرنا، ایک دوسروں کو اس کی تبلیغ نہ کرنا۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ آدمی خود بھی عمل کرے، دوسروں سے بھی عمل کرے۔ بلکہ امام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا اپنا معمول تھا کہ اگر اپنے اندر کو کوئی برائی دیکھتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس برائی کو میں اپنے اندر دیکھتا ہوں میں بیان کے اندر اس برائی کی خوب مذمت کرتا ہوں، کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے، تو میں اس کمی کو، اس برائی کو اپنے بیان کے اندر خوب بیان کرتا ہوں، اس کی خوب برائی کرتا ہوں، اس کی خوب مذمت کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برائی کرنے کے نتیجے میں وہ برائی میرے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور جب وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو میرے دل کے اندر جو برائی ہوتی ہے پھر اس کو چھوڑنے کی لگ جاتی ہے، کہ وہ برائی پھر میں ختم کرتا ہوں کہ لوگوں سے تو تم ایسے ایسے کہہ رہے ہو، تم تو خود بھی یہ کر رہے ہو، تو خود کو آگ آتی ہے گویا کہ، تو پھر آدمی خود بھی بچتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہ ہونا چاہیے، اور واعظ کے لیے یہ ضرور نہیں کہ وہ باعمل بھی ہو، یعنی دونوں چیزیں ہو گئی۔ اصل چیز یہ ہو گئی کہ ہر واعظ کو عمل والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی واعظ تبھی کرے گا جب وہ عمل والا ہوگا، کیونکہ ایک خرابی کی وجہ سے دوسری خرابی نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر آدمی ایک نیک کام خود نہیں کر رہا، مثال کے طور پر آدمی نماز خود نہیں پڑھ رہا، گھر کا ذمہ دار ہے، باپ ہے، نماز خود نہیں پڑھ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے اولاد کو بھی نماز کے لیے نہ کہے، بلکہ وہ اپنے اولاد کو نماز کے لیے ضرور کہے۔ کوئی بڑا آدمی ہے، وہ کوئی غلط کام خود کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے سے بھی یہ کہے کہ بھائی تم غلط کام کرو، تم خود بھی غلط کام کرو، کہ ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو آدمی اس سے کہے کہ تم شراب بھی پیو، تم یہ بھی کرو، بلکہ آدمی اس کو کہے کہ نماز نہیں چھوڑا کرتے، نماز کی تلقین کیا کرے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کہنے کی برکت سے خود کے اندر بھی عمل کی صلاحیت دے دے۔ تو اب جو عامل جو ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، واعظ جو ہوتا ہے، اس کو باعمل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ نماز میں جھکو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور اپنے آپ کو تم بھلا بیٹھے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، یعنی تمہیں سوچنا چاہیے اس بات